اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ العظم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام عید ہے اور عید 9 ربیع الاول جو کہ یوم عید تھی اور 17 ربیع الاول جو کہ ولادت باسعادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان کی یوم ولادت ہے، تو لہٰذا یہ بھی عید ہے، ایام عید ہے۔ اور ہماری گفتگو کا سلسلہ تولا اور تبرہ کے عنوان سے جاری ہے۔ میں اس عنوان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اگر قانون الہیہ اللہ کے قانون کو ملاحظہ فرمائیں تو وہاں پر یقیناً 2 چیزیں نظر آتی ہے۔ یعنی اس حدیث میں کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام نشاپور پہنچے تھے تو وہاں پر انہوں نے حدیث تلاوت فرمائی تھی، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا وہ گویا کہ اس نے نجات پا لیا۔ یعنی نجات جو ہے وہ اس لا الہ الا اللہ میں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کو اگر ہم ملاحظہ فرمائے تو سب سے پہلے لا الہ یعنی خدا نہیں ہے۔ شروعات کس چیز سے ہو رہی ہے؟ شروعات ہو رہی ہے نفی سے، یعنی پہلے نفی ہو رہی ہے اور جب فرمایا الا اللہ ما سوائے اللہ کے تو یہاں پر اثبات ہو گیا۔ یعنی گویا کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا خدا کے قانون میں سے یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے نفی سے شروعات کرتے ہیں اور پھر جا کے اثبات پہ جاتے ہیں۔ تو گویا تولا اور تبرہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اگر کچھ لوگوں پر تبرہ کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ گویا ہم نفی کرتے ہیں پہلے، پھر ولایت کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پر اثبات کا سلسلہ ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ تبرہ گویا کہ اپنے وجود کو تمام کے تمام فسق اور فجور سے خالی کر دینا، اپنی نیت کو صاف کر دینا، پھر جا کے آپ حب اہل بیت علیہ السلام اور حب خدا کو اپنے دل میں جگہ دینا، اسی کو تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان سب سے پہلے طہارت کرتا ہے، اس کے بعد عبادت کی طرف جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلا سلسلہ طہارت ہے کہ انسان طہارت کرے پھر عبادت کی طرف جائے۔ ہم سب سے پہلے جب نماز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے طہارت کرتے ہیں۔ طہارت میں ظاہر سی بات ہے کہ فقہی مسائل میں جس طریقے سے لباس کی طہارت ضروری ہے، جسم کی طہارت ضروری ہے، سب سے پہلے طہارت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، طہارت میں یہ بھی شامل ہے۔ طہارت کر کے پھر نماز پڑھتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ سے رجس کو دور کر دینا، ناپاکی کو دور کر دینا، پھر اللہ کی طرف جانا۔ اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جسمانی اعتبار سے طہارت کریں، جسمانی اعتبار سے طہارت کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں۔ یہ طہارت کرنا جسمی اعتبار سے ہے، پھر جسمی اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں جانا، لیکن روحانی اعتبار سے بھی طہارت ضروری ہے۔ روحانی اعتبار سے طہارت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم تمام چیزوں سے بیزاری اختیار کریں۔ اب یہ بیزاری فقط شخصیات کے حد تک نہیں ہے، آپ گناہوں سے بھی بیزاری اختیار کریں گے، اپنے وجود کو پاک کریں گے گناہوں سے۔ جو گناہ کی ہے اس پر پشیمانی ہوگی کہ میں دوبارہ ان گناہوں کو تکرار نہیں کروں گا، دوری اختیار کرو گے گناہوں سے، اور کسی فاسق اور فاجر کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھو گے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، کسی فاسق اور فاجر کا اپنے وجود میں اس کی محبت رکھنا یہ آپ ختم کر لو گے، اور اللہ کو جو ہے اللہ کو اہمیت دو گے،
अल्लाह की मोहब्बत जो है, चूँकि ज़ाहिर सी बात है नजस और पाक एक जगह पर रह नहीं सकते, तो सबसे पहले इस बराअत का माना यही है कि बाज़ लोगों ने ये कह दिया कि हो सकता है कि हमारी कुछ लोगों से कोई शख्सी दुश्मनी होगी, तो हम शख्सी दुश्मनी की वजह से इन लोगों के ऊपर हम इनके ऊपर तबर्रा करते हैं। कुछ लोगों को मुनाफिकीन है, मुशरिकीन है, फासिकीन है, फाजिरीन है, दुश्मनान अहले बैत है, जिन्होंने अहले बैत को अजियत पहुंचाई, अल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचाया। हम इन लोगों से जो बराअत करते हैं कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, गोया उस रिज्स को अपने वजूद से खारिज कर रहे हैं, चाहे ये कोई भी हो, और फिर जाके अल्लाह के बारगाह में जाते हैं। ये जो अल्लाह की बारगाह में तू जा रहा है, इसको कहते हैं विलायत। ये जो नजासत आपने अपने जिस्म से, अपने वजूद से, अपनी रूहानी एतबार से दूर कर दी, इसको तबर्रा कहते हैं। बस यही है, और इसमें कोई भी दूसरी बात नहीं है, यही है इसका फ़लसफ़ा। तो क्या यह अक़ल के मुताबिक है कि नहीं है? यानी गोया मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह में सबसे पहले शुरुआत जो है वो नफ़ी से होती है, फिर इस बात की तरफ जाना होगा। यहाँ पर सिलसिला ये है कि हम अगर इबादत में सबसे पहले रिज्स को दूर करते हैं, यानी गोया रिज्स से बराअत करते हैं, जो हमारे जिस्म पे, हमारे कपड़ों पे जो गंदगी है उसको दूर करते हैं, फिर अल्लाह के पास जाते हैं। रूहानी एतबार से भी हम उन आमाल से, उन किरदारों से, उन शख्सियात से, उनके हुब को अपने दिल से निकाल देते हैं, उनसे बराअत कर देते हैं और अवलिया अल्लाह की तरफ चले जाते हैं। अवलिया अल्लाह कौन है? अवलिया अल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। बस इसका फ़लसफ़ा ये है, और ग़ैबत इमाम में भी ये ज़रूरी है, लाजमी है, ज़िम्मेदारियों में से है। हदीस से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। हदीस किताब इलाम अल वरा में ये हदीस हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है। फरमाते हैं तूबा लिशिअतिना अलमुतमस्सिकीन बिहुब्बिना फ़ी ग़ैबति क़ाइमुना। फरमाते हैं तूबा लिशिअतिना, उन शियों के लिए खुशखबरी है, वो बड़े खुशबख्त किस्म की शिया है हमारे। तूबा लिशिअतिना, बड़े खुशबख्त है वो शिया अलमुतमस्सिकीन बिहुब्बिना, जो मुतमस्सिक रहते हैं हमारे हुब से, हमसे मोहब्बत करते हैं। फ़ी ग़ैबति क़ाइमिना, हमारे कायम की ग़ैबत के ज़माने में, अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। असाबितीन अला मवालातिना, वो हमारी विलायत के ऊपर साबित कदम रहते हैं। वल बराअत मिन आदाइना, और हमारे दुश्मनों से इजहार बराअत करते हैं, हमारे दुश्मनों से इजहार बराअत करते हैं। फरमाते हैं कि उलाइका मिन्ना व नहनु मिनहुम, ये लोग हमसे और हम इनसे हैं। यानी हमारा आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, हमारे आपस में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम इनमें से है, ये हम में से है। अल्लाह अकबर। यानी ख़ुद ग़ैबत इमाम में जिस तरीके से विलायत और बराअत ये मोमिन के शराइत में से रखी है। तूबा लिशिअतिना, उन शियों के लिए ऊपर खुशबख्ती है, हम उन शियों से राज़ी है जो ये विलायत और बराअत वाली शिया है। दूसरी जो शिया है वो शिया नहीं है। शिअतिना वही है कि जो विलायत और बरात का सिलसिला रखते हैं। और हमने अर्ज़ कर दिया कि किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, किसी को जलाने के लिए हम किसी के ऊपर लानत नहीं करते, ये अल्लाह की मंशा है और कुरानी दस्तूर है। तो ये एक चीज़ जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। और एक हदीस मज़ीद जो है वो सिफ़ात शिया जिल्द नंबर 4 में बहुत मुहिम हदीस है, और यहाँ पर शियों के औसाफ बयान किए जाते हैं। यानी एक शख्स है, शिया है, उसके औसाफ ये है। कौन से औसाफ है? ये हदीस भी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। फरमाया कि शियातुना अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, शिया ये है हमारे कि वो सबसे पहले तो नमाज अदा करने वाले लोग हैं, नमाजी होते हैं जी, नमाजी। गैर नमाजी शिया नहीं होता। वयअतून ज़का, और ये लोग ज़कात देने वाले हैं, ज़कात देते अपने माल में से खर्च करने वाले हैं। वयहज्जून अल बैत अल हराम, और ये
بیت الحرام یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنے والے لوگ ہیں، حج کرنے والے لوگ ہیں۔ وَيَصُومُونَ شَهْرَ رمضان، اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ وَيُوَالُونَ الْأَهْلِ بَيْتِ، اور یہ اہل بیت کی ولایت رکھتے ہیں، اہل بیت کی ولایت رکھتے ہیں۔ وَيَتَبَرَّؤُونَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ، اور ان کے دشمنوں سے براءت کرتے ہیں، ان کے دشمنوں پر لعنت کرتے ہیں۔ کتنے اوصاف ہو گئے؟ سب سے پہلے نمازی ہے ایک، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، تیسرے یہ حج بیت اللہ جاتے ہیں، چوتھی نمبر پر یہ روزہ رکھتے ہیں، پانچویں نمبر پر یہ اہل بیت سے ولایت رکھتے ہیں، اور چھٹی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ براءت کرتے ہیں۔ 6 صفات یہاں پر ذکر کر دی ہے۔ فرمائی یہ ہے ہماری شیعہ، جو کہ حقیقی شیعہ ہے، شیعات ہونا کا لفظ یعنی ہماری شیعہ ہے، ہم اہل بیت کی شیعہ یہ لوگ ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک حدیث یا علامات کی سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی موجود ہے، اور یہ کتاب بحار جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 215 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا ثلاث ہن من علامات المومن، مومن کی 3 علامات ہیں۔ اب اس میں بہت سارے ہیں علامات مومن، بہت سارے احادیث میں ہیں، یعنی اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ علامات مومن میں سے بسا اوقات معصوم جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جز کو بیان کرتے ہیں، اور بسا اوقات کلی مطلب کو بیان کر دیتے ہیں۔ 3 علامات ہے مومن کے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ علمہ باللہ، سب سے پہلے یہ شخص کون ہوگا؟ اس کا علم جو ہے خدا سے باخبر ہوگا، یعنی معرفت اللہ، جو ایک حد انسان کی حد ہے، اس حد تک یہ خدا کی معرفت اس کو حاصل ہوگی۔ اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ خدا کی معرفت یعنی خود امام وقت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت، یعنی کہ گویا خدا کی معرفت۔ تو سب سے پہلی چیز ہے علمہ باللہ، سب سے پہلے اللہ کے اوپر علم رکھتا ہوگا، یعنی اللہ کی جتنی بھی اس کے ساتھ چیزیں ہیں جو اللہ کی شناخت میں لکھی گئی ہے احادیث میں یا تفاسیر میں۔ ومن یحبہ، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے، یعنی وہ شخص جو اللہ سے محبت کرے، اولاً خدا سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ومن یبغضہ، اور اس شخص سے بغض رکھے گا جو اللہ کا دشمن ہوگا۔ ایمان مومن میں سے یہ ہے، سب سے پہلے ان کے علم کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ سے اس شخص سے محبت رکھے گا جو اللہ کا محب ہوگا، اور اس شخص سے بغض کرے گا جو اللہ کا دشمن ہوگا۔ اب آپ یہ غور فرمائیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے دشمن تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو اذیتیں پہنچاتے تھے، کیا وہ اللہ کے دشمن نہیں تھے؟ کوئی بھی بتا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی گویا مستقیماً فرعون نے کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو نہیں دیکھا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ جو کہ نبی خدا ہے، ان کے قتل کا منصوبہ کرتے تھے، ان کے قوم کے لوگوں کو تکلیف دیتے تھے۔ یہ فرعون اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ دوسری جگہ پر جہاں پر بھی انبیاء کو اذیت دینے والے لوگ ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے جو اللہ کے دشمن ہے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو اذیت پہنچاتے تھے، انبیاء کی نافرمانی کرتے تھے، یہ سب کے سب خدا کے دشمن ہیں، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اب یہ اہل بیت علیہ السلام اولیاء اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا دشمن کیا خدا کا دشمن نہیں ہے؟ کوئی بھی ہو، کسی بھی جامے میں ہو، کسی بھی لباس میں ہو، کوئی بھی ہو جو اہل بیت کو تکلیف دے، کیا وہ خدا کا دشمن نہیں ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی؟ طرفین کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، طرفین کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کیا یہ نہیں کہا کہ جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو گویا انبیاء اور اولیاء اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں وہ خدا کے دشمن ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک وارد ہوا کہ جس نے کسی ولی خدا کی، حتیٰ کہ اہل بیت کا ذکر بھی یہاں پہ نہیں، عموم اولیاء ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی اولیاء اللہ موجود ہو، جس نے کسی ایک ولی کی اہانت کر دی، من اہانا
ولی یہ جس نے کسی ایک ولی کی اہانت کر دی، فقد اہاننی، اس نے میری اہانت کر دی، خدا کی اہانت کر دی، اور گویا اس شخص نے مجھے جنگ کی دعوت دی ہے۔ پرانے زمانے میں تلوار اٹھا کے چیلنج کرتے تھے، فلاں شخص آ کے مجھ سے لڑے۔ تو یہ حدیث کے عجیب جملے ہیں، یعنی گویا کسی ایک ولی کی اگر کسی نے اہانت کر دی، گویا وہ اس نے ایسے کر دیا جیسے خدا کو اس نے میدان جنگ میں تلوار نکال کے کہہ دیا کہ اللہ آپ آ کے میرے ساتھ لڑو۔ خدا کو جنگ کی دعوت دینا، یعنی خدا کے عذاب کو یہ طلب کر رہا ہے یہ شخص۔ ظاہر سی بات ہے خدا کا عذاب بھی ہے، خدا سے کوئی لڑ تو نہیں سکتا، خدا کا عذاب ہی ہے، یعنی گویا یہ اللہ کے عذاب کا طالب ہے یہ شخص جس نے کسی ایک ولی کی اہانت کر دی، چھی جائی کہ اس کو قتل کر دیا ہو، اہانت کر دی، زبان سے اہانت کر دی، یا جا کے اعضاء و جوارح سے کسی طریقے سے اس کو اذیت دی، اہانت کر دی۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ خدا فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے گویا اس نے مجھے اعلان جنگ کی دعوت کر دی۔ اب یہ ہے عرض کہ یہ جو بھی ہے جو خدا کے اولیاء کا دشمن ہے تو وہ یقیناً اللہ کا دشمن ہے۔ تو جب اللہ کا دشمن ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، اور یہی ہے کہ ہم اس وجہ سے جو اللہ کے ولی ہے ان سے محبت رکھتے ہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان سے برات کرتے ہیں۔ یہ ایک حدیث اس عنوان سے، اور ایک حدیث جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہیں، فرمایا کہ، اور یہ بھی کتاب بہار میں ہے جلد نمبر 22 میں، فرمایا احب من اللہ و ابغض من اللہ، خدا کے لیے محبت کرو اور خدا کے لیے لوگوں سے بغض رکھو۔ بغض اور حب کا معیار اللہ ہونا چاہیے۔ ووال فی اللہ وعاد فی اللہ، عداوت بھی اللہ کے لیے اور کسی کی سے ولایت بھی اللہ کے لیے۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ لَا تَنَالُ ولایت اللہ الا بذالک، فرمایا کہ اللہ کی ولایت یعنی ولایت اللہ جو ہم کہتے ہیں ولایت اللہ، اس طریقے کے علاوہ ہاتھ نہیں آتا۔ یعنی کیا طریقہ؟ طریقہ یہ ہے کہ خدا کے دشمنوں سے دشمنی رکھ، اور خدا کے دوست سے دوستی رکھ، اور خدا کے ولایت کو دل میں رکھ، اور جو ان کے دشمن ہیں ان سے براءت کر۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی ولایت اس چیز کے علاوہ ہاتھ نہیں آ سکتی، یعنی خدا کی ولایت گویا یہ ہم عرض بھی کر چکے ہیں کہ ولایت اللہ اصل ہے ولایت اللہ، اس کے بعد یہ جو سلسلہ ہم کہتے ہیں ولایت اہل بیت، ولایت امیر المومنین، گویا یہ وہی ایک ہی چیز ہے، ولایت اللہ ہے، اللہ کی ولایت ہے۔ اب اس میں بعض لوگ جو آج کے اس دور میں ایک نیا فرقہ ایجاد ہوا ہے، خدا رحم کرے، یہ خدا نے جس طریقے سے فرمایا اہل بیت کو کہ ہم جو ہے ہماری ولایت جو ہے اللہ کی ولایت، اور اہل بیت کی ولایت گویا اللہ کی ولایت ہے، یعنی ہم جب کہتے تھے کہ معرفت امام یعنی معرفت اللہ، ولایت اہل بیت یعنی ولایت الہیہ، یہ ہم کہتے ہیں۔ اب اس میں سے ایک نیا فرقہ ایجاد ہوا ہے، خدا رحم کرے، یہ عام لوگوں کی ولایت کو اللہ کی ولایت سمجھتے ہیں۔ اس پر دو لفظ میں عرض کروں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، شرک کسی کو تو کہتے ہیں۔ خدا نے ایک صفات جو خدا کے صفات ہے اس میں یہ شرک ہے، یہ شرک کے مترادف چیزیں ہیں۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ امام رکھ کے جس طریقے سے لوگوں کو بد طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں، تھوڑے بہت پیسوں کے لیے، تھوڑی بہت چیز کے لیے، منصب کے لیے، اسی پر اپنی حکومت کے لیے۔ حکومت بھی کوئی ایسی حکومت نہیں ہوتی کہ ہر جگہ پر انسان ملک کا حاکم ہو، ایک ادارے کا بھی حاکم ہو سکتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے نہ خدا سے ان کو کوئی ڈر ہے نہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایمان جو ہے وہ ایک مولوی صاحب کی ولایت کے قائل ہو جاتے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں یہ اس کی ولایت، اس مولوی صاحب کی ولایت اللہ کی ولایت ہے یا اہل بیت کی ولایت ہے۔ واللہ العظیم، یعنی عجیب و غریب قسم کا مسئلہ ہے کہ آج کل کے دور میں یہ ہم سنتے ہیں، اور آپ آج کے سوشل میڈیا پہ جو یہ کام کر رہے ہیں لوگ، خصوصاً مثلا ہمارے پاکستان میں اس قسم کے زیادہ
مسائل جو ہے وہ کھڑے ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہے دو گروہ ہے، ایک گروہ غالیوں کا گروہ ہے، غالیوں کا گروہ بھی نہایت خطرناک گروہ ہے، لیکن غالیوں سے یہ مقصرین کا گروہ جو ہے جو اہل بیت کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ خدا کی قسم امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے لیس لہ نظیر ولیس لہ مثیل، ان کی نہ کوئی نظیر ہے اور نہ کوئی مثیل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مثلا یہ فلاں شخص جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کا مثیل ہے، واللہ حدیث امام صادق علیہ السلام میں وارد ہے کہ یہ شخص جو ہے اس نے شرک کر دیا، گویا شرک باللہ کر دیا اس نے۔ ایک مولوی صاحب کو اگر کہہ دیا کہ یہ شخص کون ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شبیہ ہے مثلا۔ ایک طریقہ یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو یہ بات بالکل کلیئر کٹ بتا دوں، ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کا کردار اہل بیت کا کردار ہے، یعنی اہل بیت کے راستے پر چلنے والا ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، چونکہ حقیقی بات یہ ہے کہ وہی ہادیین المرشدین ہے، وہ ہمارے لیے وہ ہادی ہے ہمارے، ہم ان کے راستے پر جائیں گے۔ یہ جملہ تو صحیح ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا۔ ایک دفعہ اس مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، یہ اگر کہہ دیا ہوتا کہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر چلنے والا ہے تو یہ بات تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہ کہیے انہی کی طرح ہے تو پھر انسان کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ کہیں کہ اس مولوی صاحب کی ولایت اتنی ضروری ہے جیسے امیر المومنین کی ولایت ہے، یہ شرک ہے، شرک باللہ ہے، خدا کے ساتھ شرک ہے۔ اس قسم کی عقائد میں انسان کو نہیں آنا چاہیے۔ یہ سب جھوٹے لوگ ہیں، یہ سب جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ اسی کیٹیگری میں ہے جیسے لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، لوگ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، یہ شخص امام زمانہ ہے۔ اہل تسنن میں یہ زیادہ تر یہ لوگ ہیں، نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں یا امامت کا، نہیں ان کے اوپر بھی کوئی بات نہیں، ہم میں سے بھی ہو سکتا ہے، شیعوں میں کوئی ہو جائے۔ ہمارے پاس جو شخص اس قسم کا دعویٰ کرے یہ اسی کیٹیگری میں ہے جنہوں نے کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو یا امامت کا دعویٰ کر دیا ہو، یہ اسی کیٹیگری کا آدمی ہے، اور یہ نجس ہے، مشرک ہے، اس نے خدا کے ساتھ شرک کر دیا، خدا کی صفات میں اس نے شرک کر دیا۔ اہل بیت علیہ السلام اللہ کی صفات ہے، اس شخص نے اللہ کی صفات میں شرک کر دیا تو مشرک ہے، اور شرک کبھی بخشتا بھی نہیں ہے۔ یہ اسی کیٹیگری کا یہ مولوی صاحب اسی کیٹیگری کا مشرک ہے جس نے شخص نے مثلا جا کے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہو یا امام زمانہ علیہ السلام کا دعویٰ کر دیا ہو یا کوئی اور اس قسم کا دعویٰ کیا ہو، جیسے فرعون، شداد، نمرود، اس قسم کی کیٹیگری میں یہ مولوی صاحب بھی شامل ہے، اور یہ احادیث میں وارد ہے، بے شمار احادیث میں آپ کو دکھا دوں اس میں اور علماء کے اقوال آپ کو بتا دوں۔ ایک تو میں نے بتا دیا لیس لہ نظیر ولیس لہ مثیل، ان کا نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثیل ہے۔ کوئی دنیا میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا یہ امیر المومنین علیہ السلام، اس کی ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت ہے، یا یہ مثلا یہ جملہ کہ یہ مثلا زمانے کا علی ہے، زمانے کا حسین ہے، یہ بالکل جملے غلط ہے، اور اس قسم کی چیزوں سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ وقت تقریباً ہمارا ختم ہو چکا ہے، آخر میں توسل کرتے ہیں وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔